آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہیں مولانا محمد سفیان صاحب، جو فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے۔ کافی عرصے سے دل چاہ رہا تھا کہ حضرت کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، کیونکہ اس وقت یہ حکمت الرشید کراچی کے اندر ہوتے ہیں تو ان کی مصروفیات کافی زیادہ تھیں۔ تو حضرت کے میں مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ تو حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج کا یہ دور بہت ہی بے حیائی کا، فحاشی کا دور چل رہا ہے، اور آج کل یہ نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر اس کے ضمن کے اندر یہ نعرہ بھی لگا کہ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کے تھے۔ اب حقیقت کے اندر یہ جو اشارہ ہے اور یہ جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ایک نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کی ابھی عمر 9 سال ہے، ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ اب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ 9 سال کی ایک چھوٹی ننھی بچی کے ساتھ ایک 50 سال کے شخص کی شادی کرنا، کیا یہ درست بات ہے یا نہیں؟ تو بالکل جی بجا فرمایا آپ نے کہ اس وقت بے حیائی اور عریانی فحاشی کا دورہ ہے، ایک طوفان امڈ آیا ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں، اور یہ مٹھی بھر جماعتیں اٹھتی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں۔ تو میں اس کو مختلف زاویوں سے اس کا جواب دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ تو اپنی نظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توپ سوال ہے، مسلمان اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن انہیں شاید نہیں پتہ کہ دین اسلام برحق دین ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا جواب انہی کے لفظوں میں دوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، چھوٹی عمر میں کیسے شادی کی؟ تو شاید کہ ہمارے یہ نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، شاید کہ اپنے مذہب کی کتابیں خود نہیں پڑھتے۔ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے رام جی کی شادی ہوئی سیتا سے۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھی، ان سے مراد ان کا مصداق کون ہے؟ ان کا مصداق ہندو بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، ان کی جتنے بھی، خاص کر ہندوؤں کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر اعتراضات وہیں سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے رام جی نے جو سیتا سے شادی کی، سیتا سے شادی ہوئی، تو اب سیتا کو راون نے اغوا کر لیا۔ اب راون نے جب اغوا کیا تو اس وقت اس نے کہا سیتا نے راون سے کہ میں تقریباً مجھے 12 سال ہو گئے میں رام جی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی۔ اب کیا معلوم ہوا کہ جب رام جی نے سیتا سے شادی کی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ اب دوسرے لکشمن جی کی شادی ہوئی ارملا سے، اور ارملا یہ ہے سیتا کی چھوٹی بہن ہے۔ اب سیتا اور ارملا دونوں کی اکٹھی شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ سیتا اور ارملا کی جب اکٹھی شادی ہو رہی ہے اور ارملا چھوٹی ہے، تو ایسے سمجھو کہ لکشمن کی شادی جو ارملا سے ہو رہی ہے، ارملا 6 سال سے بھی کم تھی۔ بالکل۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمیں کسی پر یہ تان و تشنیع کرنے کی، کسی پر بار اٹیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ نے اعتراض کیا تو ہم نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اعتراض کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی ہستیوں پر اعتراض کرو، اپنے بڑوں پر اعتراض کرو، بعد میں دین اسلام پر اعتراض کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میں اپنے طور پر جواب دینا چاہوں گا دین اسلام کی نظر میں، جب نبی علیہ السلام نے نکاح کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آمنا وصدقنا، ایسا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ قدم رکھا وہ مٹی بڑی سخت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے، اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے تو کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، مختلف تکالیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔
لیکن اگر یہ بات منصب نبوت کے خلاف ہوتی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا اس عمر کے اندر قابل اعتراض بات ہوتی، قابل تنقید بات ہوتی، تو سب سے پہلے یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ اعتراض کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، یہ تو وہ نبی ہیں جو بچوں سے نکاح کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اب آتے ہیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کی طرف، سیدہ عائشہ کے والدین، ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو وہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ خاندانی جو آدمی ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر چھوٹی سی بھی بے غیرتی والی بات اور بے عزتی والی بات برداشت نہیں کر سکتا، جس سے آدمی کو معاشرے کے اندر نظر جھکا کے چلنا پڑے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا خاندان غیرت مند خاندان، ایک بڑا اونچا خاندان تھا، لہٰذا اگر یہ قابل اعتراض بات ہوتی تو وہ کبھی ابھی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ دیتے۔ نمبر 3 ہم آتے ہیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا خود نکاح ہوا۔ ہم پوچھتے ہیں ماں، مومنوں کی ماں، آپ کا جب نکاح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھوٹی عمر تھی آپ کی، تو کوئی آپ کو اعتراض تھا یا آپ کوئی آر محسوس کر رہی تھی کہ میری چھوٹی سی عمر ہے اور اتنے بڑے آدمی سے میرے نکاح ہونے جا رہا ہے، 9 سال کی عمر ہے؟ تو وہ کہتی، انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات پر فخر محسوس کرتی تھی۔ وہ کس طرح کی، جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتی تھی کہ باقی ازواج جو حضور کی نکاح میں آئیں وہ بڑی عمر میں آئیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میں کم سن تھی، میری عمر چھوٹی تھی۔ تو جب وہ بھی فخر محسوس کر رہے ہیں، اب ہم آتے ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی طرف، جو ان کی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مومنوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو نکاح ہوا ہمیں تو اس بات پر خوشی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو اگر شریعت اجازت دیتی ہم تو اس دن میں جشن مناتے، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اس چھوٹی عمر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اماں عائشہ کا آ جانا تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ لہٰذا پھر میں کہوں کہ جب اس وقت کا معاشرہ کچھ نہیں کہتا، اس وقت کے ابو بکر صدیق اور ام رومان نے کچھ نہیں کہا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فخر محسوس کر رہی ہیں، اور آج ان کے بیٹے جشن منانے کو تیار ہیں اگر شریعت اجازت دے، تو پھر یہ جو ملحد اٹھ کے اعتراض کرتے ہیں، وکیل بلا توکیل بنتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر میں رہو، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ہمارے شاعر اسلام پہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ طعن و تشنیع کریں؟ مولانا آپ نے بہت زبردست جواب دیا، آپ کے جواب سے الحمدللہ میرا دل تو مطمئن ہو گیا، اور ناظرین جب یہ جواب سنیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ان کا دل بھی مطمئن ہوگا انشاءاللہ۔ میں جو ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا شاید اور تسلی میں کرا دوں اگر کوئی ابھی بھی رہتا ہے، میرے خیال میں ہو تو کافی گیا، لیکن علماء نے اور بھی جواب دیے ہیں اس کے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں آئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمیٹیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، خلوت کی زندگی ہے، جلوت کی زندگی ہے، ہر زندگی کا ہر ایک شعبہ، کیونکہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے وہ ذہانت کی عمر ہوتی ہے، ایک ایک چیز آدمی محفوظ کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثلث علم اس امت تک پہنچا ہے۔ ابو ہریرہ کے بعد عورتوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کو جب مسئلہ پیش آتا ہے ان کے دروازے پہ جاتے تھے۔ اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ یہ جو ملحد ہیں نا، خاص طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ، تو ان کے نزدیک جو اخلاق ہیں وہ سبجیکٹیو ہیں، ہمارے نزدیک آبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ جو جس وقت کا معاشرہ طے کر دے اخلاقیات، جو چیز معاشرہ طے کرے، ہماری عقل کہہ دے وہ ٹھیک ہے، بس اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اس وقت کا معاشرہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ نکاح کر رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہو پھر اعتراض کرنے والے؟ آپ اپنے اقدار پر، اپنے قانونوں پر بھی پورا نہیں اتر رہے، تو آپ کس وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں اور دین اسلام کی صحیح سمجھ رکھیں۔ اور ناظرین بھی جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی خاص طور پہ یہ جو
यूट्यूबर हो गया, सोशल मीडिया पे आते हैं, आपके जहनों में तरह तरह के शुबहात डालते हैं, आप कम अज़ कम इनकी बात सुनने से पहले आप उलमा से पूछें कि इस बात का क्या जवाब है। सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि हम खुद से मुहक्किक बनने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया में उलमा से दूर कर रहा है, खुद से हम कोशिश करते हैं कि मैं ही बड़ा आलिम, कुरान मुझे आता है, और लग जाते हैं। फिर एतराज़ करते करते कोई मुल्हिद बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, ये हमारी कोई ज़ायनिस्ट बन गया, यहूदी बन गया। तो ये आप याद रखें, जब भी आपको कोई मसला पेश है आप उलमा से रुजू करें। माशाल्लाह आपने जो जवाबात दिए इससे मेरी तो तसल्ली हो गई, और उम्मीद यही है कि नाज़रीन जब इन जवाबात को सुनेंगे तो अल्लाह के फज़ल व करम से इनकी भी तसल्ली हो जाएगी। और रब ताला से ये दुआ है कि जो लोग मुल्हिद बन के एतराज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए।